ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب، سر یہ ساری آپ نے بات سنی، کیا اس میں یہ کہنا درست ہوگا کہ مثال کے طور پہ یہ جو ہم بات کر رہے تھے، حبیب صاحب جس رستے نہیں جانا چاہتے چلے میں وہاں تک نہیں جاتا، لیکن جہاں تک انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے چلنا مناسب سمجھا میں بھی آپ کو وہیں تک لے کے چلتا ہوں کہ ماضی میں جو کچھ ایکچولی ہو چکا ہے، پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے اس قسم کی امداد کی، اس قسم کے لاڈ پیار کی، جس کی وجہ سے شاید آج عمران خان صاحب اب بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں، یہ مانیں گے آپ؟ پاکستان کی جو جمہوری تاریخ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور اس میں جو 4 فوجی ڈکٹیٹر ہیں انہوں نے جس طرح شب خون مارا ہے پاکستان کی جمہوری عمل پہ، وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ تو تھی ڈائریکٹ انٹرونشن۔ جو انڈائریکٹ انٹرونشنز مختلف ادوار میں رہی ہیں ان کے بھی کچھ نہ کچھ آثار، کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی رہی ہیں، منظر عام پہ رہی ہیں، اور عمران خان صاحب نے بالخصوص اپنا جو پچھلا دور تھا اس میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کئی دفعہ اس بات کا اظہار برملا کیا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سپورٹ حاصل ہے، اور ہم ایک پیج پہ ہیں۔ ان کے جو مختلف وزراء ہیں مختلف اوقات میں، وہ اس بات کا کھل کے اظہار کرتے رہے ہیں، بلکہ اس بات پہ فخر محسوس کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کی عسکری قیادت مکمل طور کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے، فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ تو اس بات کا تو وہ عزم نہیں بلکہ اظہار یا اس بات کا اعلان کہہ لیں آپ، کئی دفعہ کرتے رہے ہیں۔ اس میں کتنی سچ اور کتنی حقیقت تھی یہ تو خیر ظاہر ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن یہ جو عمران خان صاحب کی دعویٰ یا امید یا ان کا گلہ کہ جناب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش ہوتا ہے تو اسے اپوزیشن کو روکنا چاہیے تھا، یا ان سب کو گرفتار کر دینا چاہیے تھا، یا انہیں ملک بدر کر دینا چاہیے تھا، پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو، یہی مطلب ہے نا، اسی طرح رک سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر حقیقی سوچ ہے، غیر حقیقی مطالبہ ہے، اور اس کا جمہوریت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو دیکھیں، گورنمنٹ کوئی بھی ہوتی ہے۔ ویسے ڈاکٹر صاحب ایک ضمنی سوال ڈاکٹر صاحب اس سلسلے میں لے لیں، کیا ہو سکتا ہے، میں ویسے ہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ماضی کے اندر میں، اور یہ عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر ہی میں بات کر رہا ہوں، کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب ایکچولی مطالبہ اس لیے کر رہے ہوں کیونکہ شاید ماضی میں ان کے اس قسم کے مطالبے پورے ہوئے ہیں جب آپ لوگوں کا رستہ کسی نہ کسی تحریک عدم اعتماد میں روکا گیا، خاص طور پہ صادق سنجرانی صاحب والی جو تحریک عدم اعتماد تھی۔ دیکھیے، میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ ان کے رفقائے کار، ان کے کابینہ کے ممبران، وہ خود برملا میڈیا پہ اس بات کا کئی دفعہ اظہار کر چکے ہیں۔ لیکن میں جو کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو ایک اور اینگل سے اس پہ بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے سٹنگ گورنمنٹ کا ساتھ دینا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یا ملک اس طرح چل نہیں سکتا کہ گورنمنٹ ایک سمت میں چل رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ دوسری سمت میں چل رہی ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، دنیا کے تمام جو سپر پاورز ہیں وہاں پہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا کلیدی کردار رہتا ہے، گورنمنٹ فنکشننگ میں، انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی مینجمنٹ میں، اور بہت ساری اور چیزوں کے اندر۔ تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سٹنگ گورنمنٹ کی سپورٹ کرتی ہے، تبھی ملک کے معاملات چلتے ہیں، لیکن وہ سپورٹ جو ہے وہ ایک حد تک رہنی چاہیے، یا وہ ایک حد تک رہتی ہے۔ اب اگر ایک گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی نالائکی یا نااہلی کی وجہ سے گر رہی ہے، یا اس کے اپنے ساتھی اس کا راستہ روک رہے ہیں، ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اپنے دو ساتھی ان کے، تو اسٹیبلشمنٹ کب تک اڑنے والے پرندوں کو پکڑ پکڑ کے دوبارہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ڈربے میں ڈال سکتی ہے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ کسی حد تک تو چلیں، ان کی مدد کی گئی ہوگی، لیکن اب یہ توقع رکھنا کہ جناب آپ کی گرتی ہوئی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ آ کے سنبھالے، اور آپ کے جو تمام کابینہ کے وزراء ہیں وہ بھی نالائق، آپ کی پرفارمنس آپ کی زیرو، تو یہ تو پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، اور نہ ایسا ہونا چاہیے۔ ایسی سوچ مجھے اجازت دیجیے گا، غیر جمہوری سوچ ہے۔